السلام علیکم۔ اسٹریٹجک انسائٹس کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلی گئی، ہم نئے پاکستان سے واپس پرانے پاکستان میں آ گئے۔ پی ٹی آئی کی یہ گورنمنٹ اپنی مدت پوری نہ کر سکی اور 5 سال کی بجائے صرف 3.5 سال میں ہی گھر چلی گئی۔ اس ارلی ایگزٹ کے اسٹریٹجک اثرات کیا ہوں گے، اس کو آج ہم اپنی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ذکر کرتے ہیں انکل سام کا، امریکہ کا۔ وہ آج کل ویسے بھی پاکستان میں کافی دشنام کے دائرے میں پائے جا رہے ہیں، اور بیسیکلی اگر ہم یو ایس پاک ریلیشنز کی بات کریں تو اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ، جو کہ جنرل خیال یہی ہے کہ امریکہ نے کافی رول پلے کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی رخصتی میں، اور کچھ لوگوں کو اگر یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ اب امریکہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ کو بہت زیادہ دوستانہ برتاؤ کرے گا یا ان کے لیے کو آؤٹ آف دا وے جائے گا، تو آئی ایم سوری ٹو برسٹ دیئر ببل بٹ دیٹ ازنٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ ایف اے ٹی ایف ہو یا آئی ایم ایف ہو یا ویسے جنرل فارن پالیسی ہو، امریکی پالیسی میں کوئی بہت زیادہ چینج متوقع نہیں ہے، کوئی ہلکی پھلکی چینج ہو سکتی ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ امریکہ اسٹریٹجک مقاصد کے تحت اپنی پالیسیز لے کر چلتا ہے، اور جو گورنمنٹ چینج تھی اس میں بھی ان کا ایک اسٹریٹجک مقصد پنہا ہے جو کہ بڑا کلیئر کٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے مفاد میں یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے۔ تو ہر گورنمنٹ کو ہی ڈی اسٹیبلائز رکھنے میں امریکہ کا فائدہ ہے، اس نئی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز رکھنے میں بھی امریکہ کا فائدہ ہے، اور امریکہ چاہے گا کہ یہ نئی گورنمنٹ اپوزیشن سے انڈر پریشر رہے اور اس وجہ سے زیادہ امریکہ کے اشاروں پر ناچنے کے لیے آمادہ رہے۔ سیدھی اسٹریٹجک لاجک ہے۔ امریکہ کا اس وقت پرائم اینیمی، پرائم فوکس چائنا ہے، اور چائنا کو امریکہ انسرکل کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ جاپان کے ساتھ بھی روابط بڑھانا چاہتا ہے، کوواڈ جیسی پارٹنرشپس قائم کرنا چاہتا ہے، ویتنام کے ساتھ، ساؤتھ کوریا کے ساتھ روابط مضبوط کر رہا ہے، آسٹریلیا کے ساتھ روابط مضبوط کر رہا ہے، اور یہ سارے ممالک چین کی پیسیفک سائڈ پر ہیں، اور چین کے شمال میں روس ہے جس سے امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو جو ناکہ بندی کی دوسری سائڈ بچتی ہے وہ چین کا ساؤتھ ہے، اور اس میں پاکستان اور بھارت جیسے ممالک ہیں، لیکن پاکستان تو چین کا آئرن بردر ہے اور بہت زیادہ اب کلوزلی لنکڈ ہو گیا پاکستان کے لیے، چین سے تو ڈی لنک ہونا پاسبل رہا بھی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ پاکستان انڈیا کی نسبت بہت چھوٹا ملک ہے، ہماری اکانومی بھی چھوٹی ہے، ہماری پاور بھی کمزور ہے، ہم ان سے 7 گنا چھوٹے ملک ہیں، تو چین کی ناکہ بندی کے لیے انڈیا از مچ مور ایپٹ۔ اور اگر امریکہ پاکستان کو ذرا سی بھی سپورٹ دیتا ہے تو انڈیا کے مزاج سلیم پر بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ اس پر شدید احتجاج کریں گے، اور آلریڈی امریکہ کو انڈیا سے ریلیٹڈ مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ملک کو وہ بڑے شد و مد کے ساتھ وو کر رہے ہیں، لیکن انڈینز آر ناٹ پلئنگ بال، کیونکہ انڈینز کو بھی پتا ہے کہ دا امیریکنز نیڈ انڈیا مور دین دا انڈینز نیڈ دا امیریکنز، تو دے آر پلئنگ دا امیریکنز، اور انہوں نے رشیا والے معاملے پر امریکہ کا ساتھ دینے سے مکمل طور پر انکار بھی کیا۔ اب اگر امریکہ پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اچانک، تو اس میں امریکہ کو تو کوئی اسٹریٹجک فائدہ ہوگا نہیں، نہ ہی امریکہ پاکستان کو چین سے کوئی بہت زیادہ دور لے جا سکتا ہے، چاہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، چاہے زرداری صاحب کی گورنمنٹ ہو، چاہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو۔ لیکن امریکہ بھارت کو ناراض کر کے بھارت سے ریلیٹڈ اپنے اسٹریٹجک مفادات کو مزید اپنی پہنچ سے دور کر سکتا ہے، جو وہ کبھی کریں گے نہیں۔ تو کو بہت زیادہ پاکستان کے حق میں کسی نئی ڈیولپمنٹ کا ہونا بعیدس کے آس ہی لگتا ہے۔ پھر بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت سے پاکستان کے ریلیشنز میں کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ کوئی خاص سگنیفیکنٹ چینج تو آئے گی نہیں۔ مودی کی ہندوتوا فاشسٹ گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلقات میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ صرف 1-2 چینجز آ سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی کوئی سبسٹینشل میئرز تو نہ لے سکی تھی، لیکن ایٹ لیسٹ وہ لوگ کشمیر کی بات بہت شد و مت سے کیا کرتے تھے، عالمی فورمز میں بہت زیادہ ویگورسلی اس کو پرسو کیا کرتے تھے۔ یہ والی اسٹریٹجی میرا نہیں خیال کہ نئی گورنمنٹ متحمل ہو سکے گی اس کو چلانے کی، اور کشمیر کے نام اور اس کی باز گشت بھی کچھ اب کم سنائی دے گی۔ اس کے علاوہ جو بھارتی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ جو ریٹریک پاکستان کی طرف سے بولی جاتی تھی، وہ مستقبل میں اس بات کی توقع ہے کہ سافٹ ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ عمران خان صاحب انڈیا میں بہت زیادہ ہندوتوا کے پیروکاروں کے لیے بہت زیادہ وہ ناپسندیدہ شخص سمجھے جاتے تھے، اور ان کے جانے پر بھارت میں ارناب گوسوامی اور ٹائمز ناؤ جیسے چینلز نے بہت زیادہ خوشیاں بھی منائی ہیں، جبکہ جو انڈیا کا تھوڑا ماڈریٹ طبقہ ہے، جیسے اشوک سوین صاحب ہیں، پراوین سونے صاحب ہیں، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب بھارت کے ساتھ ایک انسانی بنیادوں پر آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور ان کے جانے سے ہندوتوا فاشسٹوں کو مزید تقویت ہی ملے گی۔
کوئی فائدہ نہیں ہوگا اینٹی ہندوتوا فورسز کو. اور چونکہ انڈیا اس وقت مکمل طور پر ہندوتوا کی گرپ میں ہے تو وی شوڈ ایکسپیکٹ کہ دس چینج آف گورنمنٹ ان پاکستان از ناٹ ٹو انڈیاز ڈس ایڈوانٹیج ایٹ آل. آگے چلتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہمارا فارن ریلیشن چائنا سے ہے. چائنا پاک ریلیشنز پر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اب یہاں پر آپ یہ چیز دیکھیے کہ یہ گورنمنٹ چینج کس طرح ہوئی ہے, اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پالیٹکس میں پرسیپشنز آر ویری امپورٹنٹ. دے آر ایون مور امپورٹنٹ دین ریئلٹی ان سم کیسز. تو پرسیپشن کیا گئی؟ پرسیپشن یہ گئی کہ امریکہ کسی کو بھی خرید سکتا ہے, امریکہ پاکستان کو اپنے مفادات کے برخلاف ایکٹ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے, امریکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی آرم ٹویسٹنگ کر سکتا ہے, امریکہ پاکستان میں پولیٹیکل موومنٹس بھی لا سکتا ہے, امریکہ اپوزیشن کو بھی اکٹھا کر سکتا ہے, امریکہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آؤسٹ بھی کر سکتا ہے. تو ایسے موقع پر چینیوں کا پھر جو ٹرسٹ ہے پاکستان کی اسٹیٹ میں, دیٹ وڈ ٹیک اے ڈیٹ ڈیفینیٹلی. اور سی پیک ویسے بھی پچھلی دفعہ بھی جب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو سی پیک میں کچھ مسائل یا سلونس نظر آئی تھی جو کہ تھوڑے عرصے بعد پھر ریمیڈی ہوئی تھی. اب دوبارہ یہ چیز نظر آئے گی کہ سی پیک پر سے پھر ایک بار ایک سلوئنگ ڈاؤن فیز نظر آ سکتا ہے جو کہ پاکستان کے نقصان میں. پھر اس کے علاوہ جو چائنیز ایک تو گورنمنٹ کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ کے ڈائریکٹلی انڈر ہیں, لیکن جو ان کے پرائیویٹ کمپنیز اور بینکس ہیں دے وڈ آلسو بی لیس انٹرسٹڈ ان پاکستان ناؤ کہ جی یہ ملک تو تھوڑا امریکہ کے آگے لیٹ جاتا ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا, کسی دن بھی ان کی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, کسی دن بھی ان کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے, کسی دن بھی ان کا قبلہ چینج ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے ٹریڈ پارٹنر پر یا ایسے اسٹریٹجک پارٹنر پر ٹرسٹ کی جو ایک ریشو ہے وہ بھی کافی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. اور یہی چیز رشیا پاکستان ریلیشنز کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرے گی. عمران خان صاحب نے ایک لیپ آف فیتھ لی تھی اور ایک بڑے مشکل وقت میں رشیا کا ٹور بھی کیا تھا جس نے رشیا میں بڑی گڈ ول قائم کی تھی. لیکن اب رشیا میں یہ چیز جائے گی کہ پاکستان تو اتنا کوئی کمزور ملک ہے کہ رشیا کا ایک ٹور کیا کر لیا ان کے پرائم منسٹر نے, اور کوئی ایسی بات نہیں کی تھی ہمارے پرائم منسٹر نے, کوئی اینٹی امریکن باتیں یا اینٹی یوکرینین باتیں بھی نہیں کی تھی. انہوں نے صرف امن کی بات کی تھی, ایک نیوٹرل ٹائپ پوسچر لیا تھا. لیکن اب رشیا میں بھی یہ پیغام جائے گا کہ پاکستانی تو اتنے کمزور لوگ ہیں کہ اتنا سا ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. تو پھر رشیا کیوں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہوگی؟ کل پھر ان کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب جائے ایک امریکی اشارے پر. تو اور وہ تو ویسے بھی ابھی بڑے ٹچی ہوئے ہیں اس معاملے میں, جب سے یورپ سے ان کو دھوکہ ملا اور نارڈ اسٹریم وغیرہ بند ہوئی ہے اور بہت زیادہ سینکشنز لگی ہیں جس پر وہ پہلے ہی بڑے بل بلا رہے ہیں. تو وہ ایسے ملک میں کیوں انویسٹ کرنا چاہیں گے جس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت ڈالرز لگا کر اور تھوڑا سا ایک جو ہے وہ غرا کر اس ملک کی گورنمنٹ کو چینج کر سکتا ہے. اور پھر دوسری طرف دیکھیے کہ پاکستان کا جیو پولیٹیکل رائیول بھی پاکستان میں اگر رشیا انویسٹ کرتا ہے تو انڈیا بڑا ناراض ہوگا, جبکہ انڈیا نے رشیا کو فلی بیک کیا ہے اور انڈیا نے یہ شو کرایا کہ امریکہ نے انڈیا کو بھی دھمکیاں لگائیں, صرف پاکستان کو نہیں لگائیں, لیکن انڈیا نے اپنی مضبوطی شو کرائی ہے اور انڈیا نے امریکہ کی بالکل بات پر کوئی کان نہیں دھرے. اور امریکہ نے انڈیا کے خلاف کوئی سبسٹینٹیو میئرز لینے کی بھی جرت نہیں کی. مودی جی کے خلاف امریکہ کیوں نہیں کوشش کرتا کوئی تحریک لانچ کروانے کی؟ تو نہیں کی نا. مودی جی از ویری مچ انٹرینچڈ ان انڈیا اینڈ انڈیا از اے اسٹرانگر کنٹری دین پاکستان. سو دیٹ میکس انڈیا مچ مور اٹریکٹیو اگین to the Russians for investment, for weapons deals, you name it. Pakistanis have come out to be the losers in this again. اور یہ وہی چیز ہے کہ انڈیا is luckily, اور اس طرح پاکستان کی کمزوری نے انڈیا کو سویٹ سپاٹ میں پلیس کر دیا ہے کہ وہ رشیا سے بھی فائدہ لے سکتا ہے, وہ یو ایس اے سے بھی فائدہ لے سکتا ہے. وہ دونوں آپس میں رائیولز ہیں, بٹ انڈیا is working well with both of them and we aren't working well with either of them. ہمارے پاس ایک رشیا کے ساتھ اچھا چانس تھا. چلیں امریکہ کے اینٹی چائنا پالیسی کی وجہ سے ان دا لانگ رن ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ بہت مشکل ہوگی, بٹ وی کین گیٹ along with رشیا, بٹ دیٹ ہیز آلسو گون ٹو ویسٹ thanks to this weakness that has resulted in a change of government at an earlier pace, at 1.5 years before the time limit or before the expiration of the tenure of the government. اور اینڈ پہ آتے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات کی طرف, انٹرنل ڈائنامکس میں ملک کے اندر اس میں کیا کیا افیکٹس آ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ دو ایز بہت پاورفل ہیں, دا الیکٹیبلز اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. الیکٹیبلز اور اسٹیبلشمنٹ کو پرسیپشن بوسٹ ملا بہت زیادہ. الیکٹیبلز دے آر دا مرسنریز آف دا پاکستان پولیٹیکل سین, جس طرف وہ جھکتے ہیں اس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اور ان کو برائب کرنا پڑتا ہے, اور اس معاملے میں سب کے ہاتھ گندے ہیں. پی ٹی آئی کے ٹرانسپورٹر نے
بہت سارے یہ الیکٹیبلس ٹرانسپورٹ کرائے تھے، تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی پنجاب میں، فیڈرل میں. اس کے بعد ابھی جو ہے وہ یہ الیکٹیبلس جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے زیادہ خوش نہیں تھے، ان کو شاید پیسے بنانے کے مواقع کم مل رہے تھے، تو انہوں نے کچھ ان کے خلاف انکوائریز چل رہی تھیں شوگر ملز اینڈ ریلیٹڈ کیسز میں، تو انہوں نے الیکٹیبلز نے ٹپیکل مرسنری فیشنز میں چولا بدلا اور شو کرایا کہ ہماری بڑی پاور ہے پاکستانی پولیٹیکل سین میں، اور ہر نئی گورنمنٹ کو اب ان کو مزید رسپیکٹ دینی پڑے گی اور مزید ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونا پڑے گا، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے وہ کسی اور کی ہو. دوسری چیز، اسٹیبلشمنٹ نے بھی شو کرایا کہ وہ بھی اپنی پوچھل پر پیر نہیں آنے دیتے، بلکہ کئی دفعہ وہ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں کہ فورن پریشر کے آگے تو وہ بے شک کرمبل کر سکتے ہیں، جیسے کہ مشرف صاحب کرمبل کر گئے تھے، جیسے کہ ایوب خان کے دور میں بڈبیر سے U2 طیارے بھی اڑے تھے، تو فورن پریشر کے آگے تو وہ لیٹ سکتے ہیں، لیکن اپنی انٹرنل پولیٹیکل فورسز کو وہ ہمیشہ اپنے بوٹ کے نیچے رکھنا چاہیں گے. اور اس سلسلے میں ایک لحاظ سے وہ بعض اوقات یہ رول بھی پلے کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی امریکہ کی یرغمال بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ایز اے ٹول یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن ملک کے اندر ان کا ٹیکا ایک بار پھر سے قائم ہو گیا ہے، اور وہ پرسیپشن جو ایک بنی ہوئی ہے اس کو مزید تقویت ملی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی وہ ہوگا، جو امریکہ چاہے گا وہ ہوگا. آگے پھر کچھ اور تھے. اچھا، جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں، اور چینج ہمیشہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پچھلی گورنمنٹ نے اچھی کی ہوتی ہیں. جو برے کام کیے ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو پولیٹیکل مجبوریاں ہیں، برائبری، ہارس ٹریڈنگ، کرپشن، اس کے بغیر تو پالیٹکس چل ہی نہیں سکتی، جو بھی پارٹی ہو وہ سارا کچھ یہ تو چلائے گی. لیکن جو اچھے کام کرتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر پچھلی گورنمنٹ کے اچھے کام قائم رہیں تو نئی گورنمنٹ کو کون پوچھے گا، پھر تو پچھلی گورنمنٹ کی تعریفیں ہوں گی. تو ہر نئی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کرش کرے پرسیپشن، اور پرسیپشن کرش کرنے کے لیے وہ ریئلٹی میں کرش کرتے ہیں پچھلی گورنمنٹ کے اچھے کاموں کو. تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو صحت کارڈ سکیم تھی، جس کو میڈیکل مافیاز کی طرف سے بڑی ریزسٹنس کا سامنا تھا، وہ بھی بائے بائے ہو جائے گی، اور سوشل ویلفیئر پروگرامز، اور اس کے علاوہ جو جوانوں کے لیے سود فری لون پروگرامز، یہ سارے پروگرامز اب ڈسکنٹینیو ختم ہو جائیں گے. ان کی بیسس پر جو بزنس ماڈلز بن رہے تھے، جو کچھ گروتھ چل رہی تھی، وہ بھی تباہ ہو جائے گی، اور نئے سرے سے نئی تصویروں کے ساتھ نئے فوٹو سیشن ہوں گے، نئے پروگرام لانچ کیے جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر امریکہ آگے بھی اپنے مقاصد میں اسی طرح کامیاب رہتا ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہتا ہے، تو یہی وشیس سائیکل ہر 2 3 4 5 سال بعد ہوتا رہے گا کہ ایک گورنمنٹ جو بھی چند اچھے کام کرے گی، اگلی گورنمنٹ ان پر پانی پھیر دے گی اور ان کا بیڑا غرق کر دے گی. اور اینڈ پہ بات کروں گا ایکسپورٹس کی. عمران خان صاحب نے یہ بات بڑی کہی تھی کہ ایکسپورٹس کے سلسلے میں ان کی گورنمنٹ نے بڑی گروتھ کی ہے، اور کی بھی ہے. ایکسپورٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑی ہیں اس دور میں پچھلے دور کی نسبت. لیکن جو ایکسپورٹ کی ان کی ٹیم تھی وہ ایک کیپیٹلسٹ پر مشتمل ٹیم تھی، جس کو عبدالرزاق داؤد ہیڈ کر رہے تھے، اینڈ ہی واز میکنگ آل دا ڈیلز اینڈ ہی واز بیسیکلی کریٹنگ اے اسٹرکچر جس میں ایکسپورٹس کو بڑھوتری مل رہی تھی، اور وہ لابینگ بھی کر رہے تھے گورنمنٹ کو کہ وہ گورنمنٹ ایکسپورٹرز کے لیے اچھے میئرز لے، جس وجہ سے ایکسپورٹس کچھ بڑھ رہی تھی. اب اس چیز کا بھی امکان ہے کہ جو ہمارے ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں وہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کافی حد تک دل چھوڑ بیٹھیں گے. ویسے بھی پہلے جو ان سے لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے اب وہ سارے چینج ہو جائیں گے، اب وہ اپنے بھتے مانگیں گے، اپنی ساری چیزیں نئے سرے سے کریں گے، تو اس فرنٹ پر بھی پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. باٹم لائن بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ساری جو گورنمنٹ چینج ہے وہ پاکستان کے فائدے میں بالکل بھی نہیں ہے، وہ امریکہ کے فائدے میں، اسی لیے امریکی اشارے پر بھی ہوئی تھی. اور اس کے ذریعے پاکستان کی ایک پرسیپشن بھی خراب ہوئی ہے. پاکستان ایک جو چند جگہوں پر بہتر جا رہا تھا اس جگہ بھی روڈ بلاکس آ جائیں گے، اور ہمارے لیے اوور آل دیر از لٹرلی نتھنگ ٹو سیلیبریٹ فرام دس چینج آف گورنمنٹ. آئدر یو آر اے پی ٹی آئی فین اور ناٹ. آئی پرسنلی ایم ناٹ، بٹ آئی کین سی آئی کین ایڈ 2 + 2 = 4. جیسے کہ جب عمران خان صاحب دھرنے وغیرہ بہت دے رہے تھے اس وقت بھی ہمارا یہی خیال تھا کہ دس از ناٹ ان دا بینیفٹ آف دا کنٹری. جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی ٹائم لائن کے مطابق اپنے پروجیکٹس کو راؤنڈ آف کر سکے. یہاں بھی ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے کہ امریکنز ہیں، ان کا ایک اسٹریٹجک ایم یہی ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے، پاکستان کو انڈیا کا ایک حاشیہ بردار بنایا جائے تاکہ انڈیا امریکہ سے بھی خوش رہے اور انڈیا کو یوز کیا جا سکے اگینسٹ چائنا. انڈیا کو پاکستان سے کوئی تھریٹ رہی نہ، پاکستان کو ایون ڈی نیوکلیئرائز بھی کر دیا جائے اف پاسبل، تاکہ انڈیا پھر چائنا کی طرف فوکس کر سکے اور امریکہ کی گرینڈ اسٹریٹجی میں اپنا رول پلے کر سکے. تو تالیاں امریکہ کے لیے. They have won this round yet again. They have always been winning rounds in Pakistan. اور ہم غلام ہیں، غلام ہی رہیں گے. وہ جیسے ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ ہے کہ تم غلام لوگ ہماری جوتی کے نیچے ہی رہے گا.
تو اس طرح ہم اپنی قوم کو فروخت کرتے رہے تو امریکی جوتی کے نیچے ہی رہیں گے۔ ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔